السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نورین خان۔ آج ہم سورہ العنکبوت کی ان آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور جو لوگ خدا کی آیاتوں کے اور بالخصوص اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں، وہ لوگ قیامت میں میری رحمت سے نا امید ہوں گے، اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی تقریر دل پذیر کے بعد ان کی قوم کا آخری جواب بس یہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو۔ چنانچہ جلانے کا سامان کیا، سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا۔ کیا بات ہے میرے شان والے رب کی! بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے وعظ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو معبود تجویز کر رکھا ہے، بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے۔ پھر قیامت میں تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور اگر تم اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہوگا، اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ سو صرف لوط علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کی بتائی جگہ کی طرف ہجرت کر جاؤں گا، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ہجرت کے بعد ان کو اسحاق علیہ السلام بیٹا اور یعقوب علیہ السلام پوتا عنایت فرمایا، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کے سلسلے کو قائم رکھا، اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا، اور وہ آخرت میں بھی بڑے درجے کے نیک بندوں میں ہوں گے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے فعل کرتے ہو؟ وہ بے حیائی کا کام یہی ہے، اور تم ڈاکے ڈالتے ہو، اور غضب یہ ہے کہ اپنی بھری مجلس میں معقول حرکت کرتے ہو۔ سو ان کی قوم کا آخری جواب بس یہ تھا کہ تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال موجب عذاب ہیں۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب فرما اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یعنی ایسی قوم تھی جس نے اتنا ناک پہ دم کر دیا کہ پیغمبر نے ہی ان کے لیے عذاب کی دعا کی، اور انہوں نے چیلنج کیا کہ عذاب آئے۔ میرے سننے والے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میرا اس طرح قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اچھا لگتا ہے تو آپ میری اس کوشش کو فالو اور شیئر ضرور کیا کیجیے، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ بن کر اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔